اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ جو شہید ہیں اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے کیا آسانیاں فرماتا ہے، جنتوں میں کیا مقام ان کا دیتا ہے، ان کو کون سے درجات پہ جو ہے وہ فائز کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا انکار کیا، جن کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پسند نہیں ہے، جو انکاری ہیں یہی کافر ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں، فتعصا لہم، اب لفظ جو ہے وہ تعصا ہے، تے این سین، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھوکر لگ کے گرنا اور پھر اٹھ نہ سکنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے گڑھے میں گرنا اور گر کے وہیں پہ جو ہے وہ مر جانا۔ دیکھیے پچھلے ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومنوں کے لیے فرماتے ہیں یثبت اقدامکم، ان کے قدم اللہ مضبوط کر دے گا، ان کے قدم جما دے گا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ہے وہ چلتے جائیں گے۔ ان کے لیے فتعصا لہم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہلاکت ڈال دی گئی، ان پر برباد کر دیا گیا، ان کو گھڑے میں گرا کے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وَأَضَلَّ، اور ختم کر دیے، گمراہ کر دیے، ضائع کر دیے اعمال ان کے۔ اب جو بھی لوگ کافر ہیں وہ جتنے بھی دن میں دنیا میں نیکیاں کرتے رہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیں گے، ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہی مشرکین تھے جن سے یہ قرآن اس وقت خطاب کر رہا تھا، ان سے مخاطب تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑی خدمت جو ہو سکتی تھی وہ مسجد حرام کی ہو سکتی تھی، سب سے بڑی جو خدمت ہو سکتی تھی وہ حاجیوں کو، وہ اسی بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حاجی آتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی تھی نیکی! لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے وہ بھی جو ہے وہ تباہ کر دیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وجہ کیا تھی؟ کَرِہُ لفظ کس سے ہے؟ کراہ سے، کراہت، ناپسند کرنا، نفرت کرنا، اس وجہ سے کہ وہ ناپسند کیا انہوں نے ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے نبی مبعوث کیا، انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو کیا کہا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، حبطہ ہے بیتے، ضائع کر دینا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، الف امر کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ضائع کر دیے اعمال ان کے۔ اور وہ سمجھتے کیا تھے اس وقت کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا بہت ہے۔ اسی بات کا رد کیا گیا سورہ توبہ میں، اجعلتم، کیا بنا رکھا ہے تم نے، سقاۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وامارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن آمن باللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اس کی مانند ہے، جو اس شخص کی مانند جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرضی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں مدر ٹریسا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اگر وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا اور اللہ کے مبعوث کیے ہوئے نبی کا انکار کرتا ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ دنیا، اللہ ان کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، وہ دنیا میں جو ہے ان کا نام بھی ہو جاتا ہے، شہرت بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا، اس وجہ سے کارہو ما انزل اللہ، ناپسند کیا انہوں نے جو اللہ نے نازل کیا۔ اب اس کو جو ہے وہ رکھیے اپنے سامنے، اپنے گریبان میں جھانکیے، جو اللہ نے نازل کیا ہم اس کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ سوچئے کتنی رسومات ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں زندگی میں جو ہم معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے ہم کر گزرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ مجھے پسند نہیں ہے، جو میرے مولوی نے کہا یا جو میرے معاشرے نے مجھے کہا، جو میرے بیوی بچے نے مجھے کہا، وہ مجھے پسند ہے۔ تو پھر انجام خود دیکھ لیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کیوں اعمال تباہ کر دیے، کیوں ضائع کر دیے؟
کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے کہا تھا، جو اللہ نے اتارا تھا، فاحبط اعمالہم، احبط ہے بیتے، ضائع کر دینا، پھر اللہ نے ضائع کر دیے، ان کو کوئی قدر نہیں۔ یا اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، نہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے تئیں ان کو گھڑ لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں، تو یہ وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول، دیکھیے نیکی وہ نہیں ہے جس کو میں اپنے طریقے سے کروں، نیکی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اوپر ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں، میں اس میں 5 کر کے جو ہے وہ نیکی نہیں کر سکتا، میں اس کو کم کر کے 3 کر کے نیکی نہیں لے سکتا، وہ 4 ہیں تو وہ 4 ہی رہیں گی، وہ 4 فرض ہیں، 3 فرض ہیں تو وہ ایسے ہی رہیں گے۔ اپنے تئیں میں کچھ اور گھڑ لوں، کچھ اور عبادت کی غرض سے کرنا شروع کر دوں، جو ہم خود دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کن چیزوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم نے انوالو کر لیا ہوا جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میوزک کے بغیر ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہم ان محافل کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عبادت کا درجہ دیتے ہیں، نماز ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، تو ایسے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ نیکیاں صرف وہ نیکیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، اس کے علاوہ جتنی مرضی کچھ کر لے، کیونکہ وہ راستے اللہ اور اس کے رسول کے راستے نہیں ہیں، وہ طاغوت کے راستے ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا میں بہکا کے رہوں گا، اللہ نے کہا تھا جو تیرے پیچھے چلے گا پھر تجھ سمیت سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ اعمال صرف وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، اس کے علاوہ اپنے تئیں میں جتنا مرضی کرتا رہوں، حرام کما کے جتنی مرضی دیگیں چڑھاتا رہوں، جتنی مرضی مساجد بناتا رہوں، میں دوہرے جرم کا جو ہے مرتکب ہوا ہوں۔ ایک اللہ نے مجھے کہا کہ تم نے حرام نہیں کمانا، میں نے کمایا، اس کے بعد اللہ نے کہا میں پاک ہوں، میں طیب ہوں، میں پاک مال پسند کرتا ہوں، میں نے حرام میں سے اللہ کو دیا اور کہا کہ اللہ پڑھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ تو جو اعمال ایسے ہیں وہ اعمال سارے کے سارے کسی کھاتے میں نہیں جائیں گے، وہ زیرو جو ہے وہ ہو جائیں گے، ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ جو کرتے تھے، افلم یسیرو، کیا پس نہیں، لام نافیہ کا صیغہ ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے، کیا نہیں یسیرو پھرے وہ فی الارض، زمین میں، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے، دائیں بائیں نہیں دیکھا؟ اس وقت جو ہے وہ عرب کے مشرکین جب سفر کے لیے، تجارت کے لیے نکلتے تھے عرب کے لوگ، تو عاد و سمود کی بستیاں جو ہے وہ ان کے دائیں بائیں تھیں، ان کو ان سب کا پتہ تھا، ان کھنڈرات سے گزرتے تھے وہ، کبھی انہوں نے سوچنے کی یہ زحمت نہیں کی کہ ان بستیوں کو کیوں تباہ کر دیا گیا۔ جتنی شان و شوکت والے یہ عاد کے لوگ تھے، جتنی شان و شوکت والے محلات تراشنے والے سمود کے لوگ تھے، یہ کیوں تباہ ہوئے؟ اور تباہ بھی اللہ کے عذاب سے ہوئے، کوئی کڑک سے ہوا، کوئی تیز آندھی سے ہوا، ہوا سے ہوا۔ افلم یسیرو، کیا پس وہ نہیں دیکھتے، کیا وہ نہیں پھرے زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھتے، نظرہ، نظر سے واو جمع کے لیے یا علامات مضارع فے، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ یہ بات ہم بھی کیوں نہیں سوچتے؟ ہم بھی کھنڈرات میں جا کے ان کا کلچر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ڈسٹرکشن کی وجہ نہیں تلاش کرتے کہ کیوں تباہی آئی ان کے اوپر، کیوں اللہ نے ان کو زمین میں دھنس دیا، کیوں زلزلہ آیا اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا، کیوں سیلاب آیا اور ہر چیز بہا کے لے گیا۔ کیا ایسے انجام ہمیں نظر نہیں آتے؟ پہلے ان لوگوں کے آتے ہیں نظر، لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھیں، ہم ان کو جو ہے وہ نیچر کے اوپر جا کے، یہ نیچرل فینومینا ہے، نیچرل جو ہے وہ ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ کہ جی اس سال بارشیں زیادہ ہوئیں تو تباہی آ گئی۔ اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے ہم کہ ہمارے قصور کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ ان عذاب سے اگر کوئی بندہ، کس لیے کہ لوگ جو ہیں اس سے سبق سیکھ لیں، لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نہیں رجوع کر لیں گے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ ساری کائنات، ساری مخلوقات اس کا انکاری ہو جائیں، اس کی ملک میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ساری اس کی اوبیڈینٹ ہو جائیں، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی ہوں۔ دمر اللہ، دمرہ تدمیر ان سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا، میم دمرہ تباہی ہے، ہلاکت ڈال دی اللہ نے علیہم ان پر، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، ان کے اوپر لعنت ڈال دی،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور لیے کافروں کے لیے اس میں مثالیں ہیں. اس میں مثالیں ہیں. پچھلی جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. دیکھیں کہ ایک چیز کس کو کتنی طرح ریپیٹ کی جائے کہ وہ اس سے سبق سیکھ لے. 700 سے زائد دفعہ نماز کا حکم آیا. لوگ کہتے ہیں ریپیٹیشن ہے. کس لیے آیا؟ اس لیے کہ ہم سیکھیں اس سے. دن میں نماز 5 دفعہ ہمیں کیا کہنے کے لیے آتی ہے؟ ہمیں وہ عہد و پیمان یاد کروانے کے لیے آتی ہے جو ہم اپنے اللہ سے کر چکے ہیں. ہم وہ کلمہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں وہ وہی حلف ہے جو بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ہم سب کچھ کر کے بھی جو ہے وہ اس راہ پہ چلنے کو تیار نہیں ہوتے. دمر اللہ علیہم، تباہی ڈال دی، ہلاکت ڈال دی اللہ نے ان کو، جڑ سے اکھیڑ پھینکا ان کو. اس میں مثالیں ہیں انکار کرنے والوں کے لیے، اس میں مثالیں ہیں کافروں کے لیے. کیوں؟ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہے مولا الذین آمنوا، مولا الذین، مولا ہے، کارساز ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. 313 جو ہے وہ 1000 کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اللہ نے ان کی مدد کی تھی. اللہ نے ان کی مدد نہیں کی تھی جو 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے لا مولا لہم، ان کا کوئی والی نہیں ہوتا، کوئی کارساز نہیں ہوتا، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ شیطان ایک مشرک کے روپ میں جو ہے وہ ایک قبیلے کے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس کے بھید میں آیا تھا نا ساتھ، اور ساتھ لے کے آیا تھا کہ چلو چلتے ہیں مسلمانوں کا تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور جب دیکھا کہ وہاں پہ فرشتے اتر گئے ہیں تو پھر سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے وہ تھا. ہاتھ پکڑ لیا دوسرے مشرک نے، اس کا کسی نے، انہیں اس کے سینے پہ گھونسا مارا اور چل بھاگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. تو دوسروں کا کوئی مولا، کوئی کارساز کوئی نہیں ہوتا. اسی آیت کریمہ سے یاد کیجئے احد میں جس وقت وقتی طور پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہزیمت کا، مسلمان شکست کی طرف جو ہے وہ چلے گئے تھے، کافروں کو فتح ہو گئی تھی، تو اس وقت ابو سفیان اور خالد بن ولید دونوں صحاب بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی صف میں آ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس وقت انہوں نے نعرے لگائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پہ کھڑے تھے، نیچے انہوں نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا الخبلا، سبل کیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا تھا اللہ اعلی واجل، اللہ جو ہے وہ زیادہ جلیل ہے، اللہ زیادہ جلال والا ہے، اللہ زیادہ جو ہے بڑا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ لنا العزا، ہمارے لیے تو عزا ہے. عزا وہ بت کا نام تھا، بت تھا جس کو پوجتے تھے وہ. اس نے کہا تھا ہمارے لیے عزا ہے، ولا عزا لکم، تمہارے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے پیارے رسول نے پھر کہا تھا کہ یہ نعرہ لگاؤ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، وہ تمہارا وہ دوست نہیں ہے. اسی کا نتیجہ تھا ان کی پہلی صف 70 بندوں کی جو ہے وہ پہلے مار دی گئی، دوسری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا. اس کے بعد احزاب میں وہ گئے، اس کے بعد 8 سال بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا اور پھر ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اسی آیت کریمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ مولانا ولا مولاکم، کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ تمہارا کارساز نہیں ہے. تم بتوں کے سر پہ آئے ہو تو پھر ان کو اس کا انجام بھی دیکھ لو. اس کے بعد ان کو تباہ و برباد جو ہے وہ کر دیا گیا. تو اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو مار کے اللہ کے ساتھ چلتا ہے. پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ کارساز بھی اسی کا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف اپنا تن من دھن جو ہے وہ گنوا دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. وہ پھر وہ عملی تفسیر جب بنتا ہے نا کہ بے شک وہ کیا آیت ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ کی. تو پھر اللہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں. تو یہاں پہ سامنے آیتوں میں کہ کل ہم نے پڑھا شہیدوں کے ساتھ کیا ان کے درجات ہیں، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، کیا ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا. اور جو انکاری ہیں، بڑی سیدھی سی بات گئی، کس چیز کے انکاری ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ نے کیا اتارا ہے؟ یہ قرآن اتارا ہے. دیکھیں تھیری قرآن تھی، پریکٹیکل اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے آ کے کر دیا. جس نے اس کا انکار کیا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں، فطاس اللہم، ہلاکت ڈال دی ان کے اوپر اللہ نے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال جو ہے وہ تباہ کر دیے.
ان کے اعمال کو جو ہے وہ بالکل ضائع کر دیا. ذالک بانہم، ان کا حال یہ ہوا، اس کی وجہ یہ بنا، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، کرہو، ناپسند کیا انہوں نے، نفرت کی انہوں نے، کس سے؟ ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، فاحبط اعمالہم، بس پھر اللہ نے ضائع کر دیا سب کچھ. حبطہ یہ لفظ جو ہے وہ 1.5% والے حروف میں سے بار بار استعمال ہوا ہے. ہے بے تے، جس کا معنی ہوتا ہے تباہ کر دینا، برباد کر دینا. اللہ نے تباہ کر دیے ان کے اعمال کے. افلم یسیر، یہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے. دائیں بائیں نہیں دیکھتے تم لوگ؟ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر نظر نہیں دوڑاتی تمہاری کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آئے، وہ بستیاں کیوں تباہ ہوئیں؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نہیں چلے پھرے زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا. دیکھیے آج ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ترکی کے پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ کشتی کچھ پائلٹس نے جو ہے وہ دیکھی ہے، وہاں پڑی ہوئی ہے. آج ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بحر المردار جو ہے اس کے نیچے سے جو ہے وہ ان بستیوں کے کھنڈرات کے نشانات ملے ہیں. آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فرعون جو ڈوب کے مرا تھا، اس کی ممی بھی ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عاد کے کھنڈرات اور سمود کے کھنڈرات ہمیں نظر آتے ہیں. سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ کیوں نہیں اس طرف جو ہے موڑ لیتے؟ کیا یہ جو مثالیں ہیں یہ انہی مثالوں کی مانند، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہم انہی مثالوں میں سے ایک مثال بننا چاہتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم دوسری راہ پہ چلنا چاہتے ہیں؟ تو کیا وہ نہیں چل پھر کے دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا؟ تباہی ڈال دی اللہ نے ان کے اوپر، ہلاکت ڈال دی اللہ نے، جڑ سے اکھیڑ پھینکا. ان کا کوئی نام لیوا تک نہیں رہا، ان کی نسلیں تک تباہ کر دی، نام و نشان مٹ گیا. قوم لوط کہاں ہے؟ کہاں گئی وہ ڈبو دی گئی، دھنسا دی گئی زمین میں. اتنی زمین الٹا کے زمین میں مارا گیا کہ وہ زمین میں گری اور اس میں سے پانی نکل آیا اور وہاں پہ بحر مردار بن گیا، جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں. اس پانی کے نیچے اس کے جو ہے وہ آثار جو ہے وہ ملتے ہیں کھنڈرات کے. تباہ و برباد ہو گئی وہ. وَلِلْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے امثالھا، اس میں مثالیں ہیں، اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں، نصیحت ہے اس میں کہ یہ کیوں برباد ہوئے. اب ہم نے ان کی مانند بننا ہے، یا ہم نے اللہ کے رسول اور اس کے اصحاب کے راستے پہ چلنا ہے؟ یہی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. جو اس راہ پہ چل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس راہ پہ چل گیا وہ پھر ان کی مانند ہو گیا. مہلت بہت کم ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں اگلی گھڑی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ اگلا پل ہم نے جینا ہے کہ نہیں جینا. ہمیں آج ابھی نو اور نیور کی سچویشن ہے کہ ہم پلٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ کے اس راہ پہ چلنے کا عہد کر لیں جس راہ پہ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جب بھی معافی مانگ لو میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے زمین و آسمان کے برابر بھی تمہارے گناہ کیوں نہ ہوئے تمہیں معاف کر دوں گا. تم آؤ تو صحیح. اس کے بعد ایک لمحہ ہے ہمارے پاس، ایک دن ہے، ایک مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو پلٹ آئیں ہم اس کی طرف ابھی، نہیں تو پھر ہمارا بھی نام نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہ اللہ تو ساتھی ہوتا ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کا اللہ ساتھی نہیں ہوتا. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو اللہ کے راستے میں چلے گا. اللہ تو کہتا ہے تو چل کے آ، میں دوڑ کے آتا ہوں، تو آ تو صحیح میری طرف، ایک دفعہ پلٹ تو صحیح، معافی تو مانگ لے ایک دفعہ، پلٹ آ میری طرف. تو ہمارے پاس ٹائم ہے، مہلت ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے. عہد کر لیں کہ ہم اس راہ پہ نہیں چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. ہم کارہو ما انزل اللہ کی عملی تفسیر نہیں بنیں گے، یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کل سے کلاس 6:15 بجے ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
دعا کیجیے کہ انی صاحب کی جو ہے وہ بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرما دیں، ان کی منزلیں آسان فرما دیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام، من توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب عطا فرمائیں۔ اور بھی جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اپنے اصغر علی صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اور بہت سے بہن بھائیوں نے جو وہ درخواست دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔